أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا ہے، زمین کو بچھانے والا ہے، زمین میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑنے والا ہے، زمین کے اندر ہماری پہنچ سے بھی زیادہ اور ہماری گنتی سے بھی زیادہ مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو رزق بھی پہنچانے والا ہے اور ان کے امور کی تدبیر بھی کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایک پتھر کے اندر ایک کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے کوئی 500 سال ہو چکے تھے، اور ان کے بعد زمین پر کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ عرب کی سرزمین پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول مبعوث نہ ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں جہالت ہر طرف عام ہو چکی تھی، شرک و بدعات کا دورہ تھا، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد کا ہر طرف غلبہ تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لوگ بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، پانی پینے پلانے پر قبیلوں کی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے، اور سال ہا سال تک ان کی جنگیں چلتی تھیں۔ معاشرہ کس طرف جا رہا تھا، معاشرے کا کوئی سلجھاؤ نہیں تھا، کوئی طریق نہیں تھا، کوئی منہج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا تھا، ان کی پرستش کی جا رہی تھی، لات، منات، عزا کے نام کی قربانیاں اور نظریں نیازیں کی جا رہی تھیں، بدکاری عام تھی، شراب خوری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، سود خوری عام تھی۔ ایسے عالم میں مالک کائنات کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا احسان کرنے کا ارادہ ہوا تو مالک کائنات نے مکہ کی سرزمین میں قریش کے خاندان میں
بنو ہاشم کے گھر میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں ایک ایسی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا کہ جن کے بارے میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول کو مبعوث کر دیا یتلو علیہم آیاتہ۔ اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کے زنگ اور میل کچیل سے ان کو پاک کر دیں، ان کی تطہیر کریں، ان کا طہارت کریں اور تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے منور کر دیں، جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کے ان کو نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لائیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو فرماتے ہیں یہ کتاب قرآن مجید انزلناہ الیک، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا، اس لیے نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے، جہالتوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے، شرک و بدعات سے نکال کے، رسوم و رواج اور خرافات سے نکال کے، فتنہ و فساد، قتل و غارت اور ہر طرح کے برائیوں سے نکال کے آپ انہیں رب کے نور کی طرف لے کے آئیں، ان کو جہنم میں جاتے ہوئے پیچھے سے پکڑ کر بچا کے ان کو جنت کا راہی بنائیں، ان کو شرک سے بچا کے ایک اللہ تعالیٰ کے در دولت کا منگتا بنائیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، باپ بیٹے نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے مالک کائنات، ہم نے تیرے گھر کو بنا دیا، اس قربانی کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اللہ ابراہیم سے اور اس کے بیٹے اسماعیل سے علیہم السلام اس گھر کو جو ہم نے تعمیر کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور بھی دعائیں کی، اور ایک دعا یہ کی اللہ گھر تو بن گیا، بیت اللہ بن گیا، کعبہ کی تعمیر ہو گئی، مسجد حرام تیرے گھر کو ہم نے دنیا والوں کے لیے کھول دیا، وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان مکہ والوں میں ایک رسول کو مبعوث کیجئے، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی، نبی پاک سے پوچھا گیا اخبر عن نفسک، اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ علیہ السلام آپ کی نبوت کیسے ہوئی، رسالت کیسے ہوئی، بعثت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، وآدم لمنجدل فی طینتہ، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک اپنی گوئی ہوئی مٹی کے اندر تھے، ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اور اللہ کی تقدیر کے اندر اس وقت بھی مجھے خاتم النبیین لکھ کے دیا گیا تھا۔ وَأَوَّلُ أَمْرِي، میرا پہلا معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم
میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مصداق بن کے آیا، وبشارۃ عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت بن کے آیا جو انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی کتاب انجیل پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا، اور ان سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک کا نام تو محمد تھا، اور قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے اس میں نام احمد آیا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 مشہور نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماحی بھی ہے۔ ماحی وہ ہوتا ہے کہ میری آمد کے بعد اللہ کفر کو مٹا دے گا، وانا المقفا، میرا نام مقفا بھی ہے کہ سب سے آخر میں آنے والا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میرا ایک نام حاشر بھی ہے۔ حاشر کا معنی آپ نے فرمایا یہ ہے کہ جس کی آمد کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد لوگوں کو قیامت کے دن میرے قدموں کے اوپر جمع کر دیا جائے گا۔ وانا العاقب، اور میں سب سے آخر میں ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، وَرُؤْیَا أُمِّی الَّتِی رَأَتْ حِینَ ولدتنی، اور میں اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں۔ جب میری ماں نے مجھ کو جنم دیا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ خارج منہا نور، کہ ان سے ایک نور نکلا ہے، نور ہدایت نکلا ہے، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ماں کا خواب بن کے آیا ہوں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بنی آدم قرنًا فقرنًا حتیٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھیجا، جس دور میں بھیجا، جس وقت میں بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی بنو آدم کے سب سے افضل ترین ایام تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے افضل ترین زمانے کے اندر پیدا کیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میرا کنبہ بھی اعلیٰ ہے، میرا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے، میرا نسب نامہ بھی اعلیٰ ہے، میرا شجرہ نسب بھی اعلیٰ ہے، میرے بڑے بھی اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانۃ واصطفیٰ من کنانۃ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کا گھرانہ، بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا اللہ تعالیٰ کو کوٹھا پسند آیا، اور عبد المطلب کے کوٹھے میں سے عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال مجھے اللہ تعالیٰ نے چن کے ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت، میں کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی اللہ سرداری مجھے عطا کرے گا۔ وانا اول من ينشق عنہ القبر، کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میری قبر انور کھولے گی۔ وانا اول الشافعین واول مشفعین، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حق مجھے دیا جائے گا۔ واول مشفعین، سب سے پہلے شفاعت بھی میری مانی جائے گی، مجھ سے پہلے نہ کوئی شفاعت کر سکے گا۔ شفاعت انبیاء نے بھی کرنی ہے، فرشتوں نے بھی کرنی ہے، مومنین نے بھی کرنی ہے، شہداء نے بھی کرنی ہے، حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے، مومنوں نے ایک دوسرے کی بھی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اول شافعین و اول مشفعین، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ مجھ سے پہلے نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی مومن ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی بڑا چھوٹا ہے، سب سے پہلے شفاعت کا حق بھی مجھے ملے گا، سب سے پہلے سفارش مانی بھی میری جائے گی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کے دروازے کو جو جا کے کھلوائے گا
آپ نے فرمایا وہ میں ہوں گا، مجھ سے پہلے دروازہ کھلوانا تو دور کی بات ہے، مجھ سے پہلے کوئی جنت کے دروازے پہ جا کے دستک بھی نہیں دے گا، سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں دستک دوں گا۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا آتی باب الجنت فاستفتح ویقول الخازن من انت، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، جا کے دروازہ جنت پہ دستک دوں گا، فیقول الخازن، جنت کا خازن کہے گا، جنت کا نگران کہے گا، فرشتہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہے جو جنت کے دروازے پہ دستک دے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کے دربان کا سوال سن کر آگے سے کہوں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد ہے، میں آمنہ کا لال ہوں، میں عبداللہ کا یرِ یتیم ہوں، فاطمہ کا بابا ہوں، حسن و حسین کا نانا ہوں، میرا نام محمد ہے۔ آگے سے دربان جنت جو کہے گا آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے، اللہ کے ہاں کتنا قرب ہے نبی پاک کا، اور کتنی محترم شخصیت ہے اللہ کے ہاں نبی پاک۔ آگے سے دربان جنت کہے گا، نبی پاک نے فرمایا آگے سے کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، جب سے رب نے جنت کو بنایا تھا، مجھے اس کا دربان ٹھہرایا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جب تک آپ نہ آ جائیں میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، بلکہ جامع ترمذی کی ایک روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا ما من نبی من آدم الی عیسیٰ الا کان تحت لوائی ولا فخرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری شان، میری مقام، میری فضیلت کا کیا کہنا ہے کہ کل قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء میں سے مجھے عطا کرے گا، جناب آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک تمام نبی بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، لیکن میں اس پہ کوئی غرور، تکبر اور فخر نہیں کرتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسے اوصاف دیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرے دشمن کے دل میں اللہ نے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب اور دبدبہ ڈال دیا ہے، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینہ دور کی مسافت پہ بیٹھا ہو، اللہ نے وہاں پر بیٹھ کے اس کے دل میں محمد کریم کا رعب ڈال دیا ہے، اتنے دور بیٹھ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور ڈرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلی امتوں کے اندر اس طرح تھا، اگر طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، صرف پانی سے ہے، آپ نے فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اگر پانی نہ ملے ساری زمین کی مٹی کو تیمم کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور میری امت کے کسی بھی شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے انبیاء بھی غزوے کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے پہلے نبیوں کے لیے مال غنیمت جہاد کے بعد ان کے لیے جائز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میرے بعد میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ساری انسانیت جمع ہو کے اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے کہ آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھیے، یا اللہ حساب کتاب کو شروع کر دے، اس محشر کی گرمی سے نجات ملے۔ آدم بھی انکار کر دیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اللہ تعالیٰ کا سامنا اس حالت میں نہیں کر سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ غاضب یوما لم یغضب قط، اللہ آج اتنے غیظ و غضب کے عالم میں ہے کہ اس سے پہلے اللہ کبھی ایسے غیظ و غضب میں نہیں دیکھے گئے۔
پھر کس کے پاس جائیں؟ کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ جو دعائیں اللہ نے آج مجھے نہیں سکھائیں، میدان محشر میں اس وقت حالت سجدہ میں اللہ تسبیحیں سکھائے گا، میں ان تسبیحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا اشفا تشفا، اے پیارے اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، سجدے سے اٹھیے، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو تسلیم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فضیلت، مقام، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے کسی اور ہستی کے لیے یہ لقب استعمال نہیں کیا کہ ساری زمین والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ اور ساری دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی کا چراغ اور ہدایت کا سورج بنا کے بھیجا اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد، آپ کی بعثت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی الا مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، جو بندہ اس امت میں سے چاہے یہودیت پہ عمل کرتے مر جائے اور چاہے عیسائیت پہ عمل کرتے مر جائے اور میرے بارے میں سن لے اور سننے کے بعد مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، آپ نے فرمایا چاہے یہودیت پہ مرے، چاہے نصرانیت پہ مرے، چاہے انجیل پہ عمل کرتے مرے، چاہے توریت پہ عمل کرتے مرے، میرے بارے میں سن لیا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، نبی پاک نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، جب تک میرے بارے میں سن کے میرا کلمہ نہیں پڑے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ سے محبت کا کیا عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، یہ دین کی شرط ہے۔ جس شخص کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک لمحے کے لیے آپ کی محبت چلی جائے، ایک لمحے کے لیے آپ کی محبت اس کے دل سے چلی جائے، اس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہ رہے، اس شخص کا ایمان چلا گیا۔ جب تک کسی شخص کے دل میں اپنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر لیتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سوال ہے، اسی بات میرے کو سوال کرنے میں پہلے کر لوں، یہ محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کرنے کا کہا گیا، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ محبت سال کنی واری کرنی چاہیے؟ یہ محبت سال کنی واری کرنی چاہیے؟ میں تو سمجھنے ایک واری کرنی چاہیے، سال ایک دیہڑی کرنی چاہیے یا ایک مہینے ایک واری کرنی چاہیے؟ کی خیال ہے؟ ہاں، یہی ہر بندہ یہی سمجھتا ہے نا،
ساری زندگی کرنی ہے، سارا سال کرنی ہے، ہر مہینے کرنی ہے، ہر ہفتے کرنی ہے، ہر دن کرنی ہے، ہر دن کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ میں کرنی ہے۔ اگر کسی ایک لمحہ بھی نبی پاک کی محبت سے خالی نکل گیا، اس کا ایمان جاتا رہا۔ نبی پاک سے محبت ہے، سال میں ایک دن، سال میں ایک مہینہ بھی، ساری زندگی ایمان ہے تو ساری زندگی محبت ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں۔ آپ کی شان، فضیلت، مقام بیان کرتے رہیں، راتوں کی راتیں گزر جائیں، دن کے دن گزر جائیں، آپ کی محبت، آپ کی شان، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا۔ سارے مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ دوسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا۔ دوسرا حق۔ تیسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث، ہر سنت پر عمل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پہ چلنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ پانچواں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے اہل بیت، آپ کی بیویاں، آپ کے نواسے، آپ کے رشتہ دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، یہ بھی نبی پاک کا۔ اور بھی حقوق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے موٹے موٹے 4-5 بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، یہ دعوت ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی چیز میں تنازع اور جھگڑا اور اختلاف ہو جائے، سارے اختلاف لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، محمد کریم کی سنت کے پاس آ جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، جو بھی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے، اس کا جھگڑے کا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اور فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع اور فرما برداری کرو۔ جو شخص پیارے حبیب کی سنت کی اتباع نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا؟ جس کو نبی پاک کی سنت سے پیار نہیں ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت اللہ سے اس شخص کو ہے جو نبی پاک کی اتباع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتباع کی مثال بھی دیتا ہوں، شاید پہلے بھی دی تھی کہیں، عام مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے ایک دن اعلان کیا، آیت نازل ہوئی کہ شراب جو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع نہیں کی ہوئی تھی، ناپسند کہا تھا، آج کے بعد شراب حرام ہے۔ ایک اعلان کرنے والے کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھیجا کہ اعلان کر کے آئیں کہ اے مومنوں مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں، ابو طلحہ میرے سوتیلے باپ، ان کے گھر میں مجلس چل رہی تھی، چونکہ شراب ابھی تک منع نہیں تھی، کچھ لوگ ابھی بھی پیتے تھے۔ انہوں نے کہا، انس بیٹے جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان سن کے آئے تو آ کے بتایا، اللہ کے نبی کا منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شراب آج کے بعد تم پر حرام کر دی گئی ہے۔
انہوں نے آ کے بتایا آپ نے مدینے کا پھر منظر دیکھا ہے؟ صحیح بخاری کو کھولیے پڑھیے، انس کہتے ہیں یہ بات بتلانا تھا کہ جنہوں نے ہاتھ میں جام پکڑے تھے زمین پہ گرا کے توڑ دیے، جو کوئی گھونٹ اندر اتار چکے تھے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر دیا، شراب کے بڑے مٹکے توڑ دیے گئے۔ اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر اور نالیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی جیسے کوئی سیلاب آ گیا۔ اس طرح مانا جاتا ہے پیغمبر کا حکم۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اب تو ہم مجلس سجائے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے آج کے بعد نہیں کریں گے، آج تو کر لیں۔ ایک اور مثال سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، یہ جو گھریلو گدھا ہے جس کو ہم گدھا بولتے ہیں، ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے جنگلی گدھا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جنگلی گدھا کسے کہتے ہیں؟ جنگلی گدھا ماہر حیوانیات کوئی بیٹھے ہیں بھائی؟ جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں، زیبرے کو، اس کو عربی میں کہتے ہیں الحمار الوحشی، اور اس گدھے کو کہتے ہیں الحمار الاہلی، گھریلو گدھا، پالتو گدھا، اور زیبرے کو کہتے ہیں الحمار الوحشی، جنگلی گدھا۔ وہ کھانا حلال ہے، شکار ہے، وہ جس طرح ہرن شکار ہے، زیبرا بھی اسی طرح شکار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکار کھایا بھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے خطبہ حجۃ الوداع کے باب کے اندر۔ بہرحال گھریلو گدھے کا گوشت اسلام میں پہلے حرام نہیں تھا۔ خیبر فتح ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے لوگو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الحمر الاہلیۃ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے آج کے بعد منع کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کا منظر دیکھا خیبر کو فتح کرنے کے بعد، گھریلو گدھا کا گوشت کو لوگوں نے ہنڈیوں کے اندر ابال رہے تھے، پکا رہے تھے، کیونکہ حرام نہیں تھا۔ جب نبی پاک کا اعلان پہنچا، وہ ہنڈیا لوگوں کی چولہوں کے اوپر ابلتی ہوئی انہوں نے پاؤں مار کے اس کو پلٹ دیا کہ آج کے بعد نبی پاک نے منع کر دیا، آج کے بعد گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھانا۔ ایک اور مثال سنیں، آپ نے اکثر سنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ منع کیا کہ مرد کے لیے سونا پہننا میری امت کے لیے جائز نہیں۔ ایک صحابی موجود نہیں تھے، ان کو حکم نہیں پہنچا، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی دیکھی، آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص کیا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اندر جہنم کی آگ کا انگارہ پہن لیتا ہے، مرد ہو کے سونا پہن۔ آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کے ایسے مسجد نبوی کے صحن میں پھینک دیا، آپ تشریف لے گئے، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، اگلی نماز کا وقت آ گیا، وہ صحن کے اندر سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، کسی نے اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب نبی پاک چلے گئے، اس صحابی کو ساتھی کہنے لگے کہ بھئی یہ مردوں کے لیے نبی پاک نے حرام کیا، عورتوں پہ تو حرام نہیں ہے، آپ لے جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو۔ اس نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پیغمبر سے محبت، اس کو کہتے ہیں آپ کا کہا ماننا۔ انما قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کی تو صرف یہ بات ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول ان کو کسی بات کی طرف بلائیں اور فیصلہ کر دیں، مومن آگے سے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن لیا اور سن کے اپنی نظروں کو جھکا کے اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ اس شخص سے کہا کہ آپ لے جاؤ عورتوں کو دے دینا، اس نے کہا تم اٹھانے کی بات کرتے ہو، جس انگوٹھی کو میرے ہاتھ سے اتار کے پیغمبر کریم نے پھینکا ہے، میں اس کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں نظر بھر کے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا۔ یہ ان کی محبت کا جذبہ، یہ ان کی محبت کا جذبہ۔
ہماری محبت کا جذبہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہے۔ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہنے کو کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہے جیسی کسی کو نہیں ہوگی، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب اتباع کی باری آتی ہے، جب فرما برداری کی باری آتی ہے، ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے بالکل خالی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے یا دنیا کے اندر انہیں کوئی بڑا فتنہ آ جائے، اگر دنیا سے بچ گئے نبی پاک کی مخالفت کر کے، او عذاب علیم، یا آخرت کے اندر دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے کہ نبی پاک کا حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیارے حبیب تیرے، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے میں، اپنے ہر مسئلے کے اندر آپ کو فیصل اور حاکم نہیں مان لیتے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے، دین کا، دنیا کا، کوئی بھی مسئلہ آئے، نبی پاک سے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کی حدیث سے پوچھنا ہے، آپ کی سنت سے پوچھنا ہے، آپ کی زندگی سے پوچھنا ہے۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، جب تک، آپ کے رب کی قسم ہے، جب تک یہ آپ کو اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل نہیں مان لیتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے کہ نبی پاک نے فیصلہ کہ ٹھیک ہے جی مان لیا، نہیں، دلوں مننا بھی ضروری ہے، تے دل دی خوشی نال مننا ضروری ہے، تے چاہ چڑھ کے مننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، جب آپ نے فیصلہ کر دیا پھر اپنے دل کے اندر ذرا برابر بھی تنگی بھی محسوس نہ کرے، تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ فیصلہ کر دیا نبی پاک نے، پھر تنگی بھی محسوس نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ پسند ہے، بندے کی طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے کہ میں ایسا کروں، لیکن نبی پاک نے فیصلہ کر دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، رسول اللہ کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ مومن کا کام ہے۔ اور فرمایا سورہ الحشر کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، مومنو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی جو دیں اس کو دین سمجھ کے لے لینا ہے، اور جس سے نبی پاک منع کریں اس سے رک جانا ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ دین صرف وہ ہے جو رب کی کتاب قرآن مجید میں نازل ہوا ہے، دین صرف وہ ہے جو محمد کریم کی حدیث شریف کے اندر آیا ہے۔ ان دو چیزوں کے باہر کوئی چیز دین نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا، تم گمراہ سیدھے راستے پر رہو گے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ اس کا مطلب ہے، میں نے کہا تھا آپ مجھ سے بعد میں سوال کر لیں، میں پہلے آپ سے سوال کر لیتا ہوں، دین کا مصدر، دین کا ماخذ، دین کا منبع کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ دین اسلام کا ماخذ، مصدر اور منبع، دلیل صرف دو چیزیں ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک مدینے والے کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے؟ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ دین میں اضافہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، من عمل عملا
लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो शख्स भी कोई ऐसा अमल करे जिस पर मेरा हुक्म नहीं है, फाहुवा रद्दुन, उसका हर वो काम मरदूद है, अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल है। काबिल कबूल सिर्फ वो है जो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बस करा मैं दसो चनेओट तकरीर की है हाजी सही साहब भी नाल ही है। तकरीर कोई 2.5 घंटे की होगी ना 10 मुहर्रम की, तो बंदे गर्मी बड़ी आई, बंदे बह के वो कोई 1.5 घंटे से उन्होंने मेरा साथ दिता, तो उस तो बाद मैं तो पता नहीं थकिया कि नहीं, तो बंदे थक गए। हूँ पिछली बारी जो मैं आया सी तो ज़रा मौसम ज़्यादा गर्म सी, तो अज तो मौसम भी ठंडा है, यानी ठीक है, ठंडा तो नहीं ठीक है, मौसम गुजारा हो रहा है। तो उन्होंने मैं आख्या बई एक बंदा होंदा है कोई छत ते शै शू चाढ़नी होवे ना, तो 2 ते बंदे अगे लगे होंदे ने ते 2 बंदे पिछे लगे होंदे ने, ते ज़्यादा भार अगे वालियां ते होंदा है, जिहड़े सीढ़ियां चढ़दी होवे ना भार ज़्यादा अगे वाले ते होंदा है, ते पिछे वालियां ने भी मतलब चुक्या होंदा है। ते एक नाल जो मेरे जिहा भाई होंदा है जिन्हें हत्थ रखिया होंदा है ना, हत्थ लग्या होंदा है, उहदे ते कोई भार भूर नहीं। मैं कहा यार तुसी ना अगे लगो ना पिछे लगो, बहरहाल तकरीर भार मैं चुकी रखना तकरीर दा, तुसी माड़ा जिहा हत्थ ते दिओ ना यार, माड़ा जिहा हत्थ ते दिओ ना, माड़ा जिहा हत्थ दिओ यार। हुण तुसी हत्थ पवाओगे ना। अच्छा, मैं एक बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या आपको सुनाने लगा। किसी बंदे को ये वाक़या समझ आ जाए, 2 घंटे 4 घंटे की तकरीर में वो फ़ायदा नहीं है जो इस वाक़े के अंदर फ़ायदा है। ये बात भी एक बद्दू देहाती पेंडू बंदे की बात थी, और दीन इस्लाम भी इतना सादा है जैसा इसको समझ आया था, और ईमान अफरोज़ इतना है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, जा रजुलुन, एक शख्स मदीना तैयबा में आका की जनाब में आया, बाल उसके बिखरे हुए, कपड़े उसके मैले कुचैले, आके प्यारे आका के पास बैठ गया। सहाबी कहते हैं नस्मऊ दविया सौती ही वला नस्मऊ मा यकूल, हम उसकी आवाज की गुनगुनाहट आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। यहां तक कि वो करीब हुआ, उस शख्स ने आके कहा, आराबी देहाती जंगल बादिया नशीन, उसने कहा आपका एक पैगाम लाने वाला हमारे पास आया था, उसने कहा था अन्ना का तज़ोमो अन्ना का रसूलुल्लाह, आप ये समझते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, क्या ये ऐसी बात है, आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हां मैं अल्लाह का रसूल हूं। वो आगे से आराबी कहता है आप अल्लाह की कसम उठा के कहें आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरी गल समझ आ रही है? ये बंदे आराबी ते देहाती बंदे दी गल है, इस गल विच सारा दीन इस्लाम है, इनू जरा तवज्जो ना सुनना है। ਉਹਦੀ तड़प वेख्या जे ते उसे गल करन दा सवाल दा अंदाज वेख्या जे ते सोहणे आका करीम दा अखलाक ना जवाब देने दे अंदाज ते कुर्बान हो जाए। उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हां मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने कहा कसम उठा के कहें आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं कुर्बान जाऊं प्यारे हबीब पर, वो सच्चों के सच्चे थे, उनको कसम उठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बंदा कसम उठाने पे ही अगर कलमा पढ़ता है जन्नम से बचता है। प्यारे हबीब ने कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं अल्लाह का सच्चा रसूल। उसने कहा दूसरी बात, आपके कासिद ने यह भी बताया कि 5 नमाजें दिन और रात में फर्ज हैं, क्या ऐसी बात है? आपने कहा हां ऐसी बात है, 5 नमाजें फर्ज है। उसने कहा आप अल्लाह की कसम उठा के कहें ये 5 नमाजें पढ़ने का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। आपने कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। इसी तरह ज़कात के बारे में पूछा, फिर कसम उठवाई, नबी पाक ने फिर कसम उठाई। फिर इसी तरह रोजे का पूछा, हज का पूछा। जब उसने ये इस्लाम के अरकान पूछ लिए ना, उसने कहा
इन 5 नमाजों के अलावा कोई नमाज मुझ पे फर्ज तो नहीं। आपने फरमाया नफली पढ़े तो तेरी मर्जी है, फर्ज इन 5 के अलावा नहीं है। इन रमजान के रोजों के अलावा मुझ पे कोई फर्ज तो नहीं। आपने फरमाया नफली रोजे रखे तो तेरा भला है, लेकिन फर्ज नहीं है। ज़कात फर्जी के अलावा कोई सदका मुझ पे लाजिम है। आपने कहा रब की रजा में जितना भी खर्च करे तुझे अजर मिलेगा, लेकिन फर्ज सिर्फ साल बाद की फर्जी ज़कात है, इसके अलावा फर्ज नहीं। वो बंदा खड़ा हुआ, उसने आके कहा वल्लाही, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। उठने लगा तो उस देहाती ने कहा वल्लाही ला अजीदु अला हाजा वला अनकुस, पहले मैंने आपसे कसम उठवाई थी, अब आपकी सच्चाई का यकीन हो गया, अब मैं रब की कसम उठा के कहता हूं जितना दीन सोने आका आपने बता दिया है, ना मैं इस दीन में से कम करूंगा ना इसमें से इजाफा करूंगा। जितना दीन आपने बता दिया है ना इसमें इजाफा करूंगा ना इसमें। दीन में कमी करना भी जुर्म है और दीन में इजाफा करना भी जुर्म है, क्योंकि दीन बनाना रब ताला के काम है और दीन बताना प्यारे हबीब की जिम्मेदारी है। दीन नाजिल करना रब की जिम्मेदारी है और दीन बताना प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। वो कहता है मैं कसम उठा के कहता हूं ला अज़ीदु अला हाजा वला अनकुस, आका जब तक जिंदा रहूंगा काबा के रब की कसम ना इससे दीन को बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा। अब आका के अल्फाज सुन लो, जो दीन को बढ़ाता भी नहीं और दीन को कम भी नहीं करता। जब वो बंदा गया ना देहाती, आपने कहा मेरे साहबा ए दिल वेखो जरा, मन सर्राहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नते फल यंजुर इला हाजा। ऐ मेरे साहबा, अगर मदीना की जमीन पर किसी ने चलता फिरता जन्नती देखना है तो इसको देख लो, जो कह के गया है कि दीन उतना मानूंगा जितना पैगंबर की जबान ने बताया, ना उसमें कमी करूंगा ना इजाफा करूंगा। अगर जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है, इसको देख लो, ये जमीन पर चलता फिरता हुआ जन्नती जा रहा। क्या समझ आई? दीन उतना है जितना प्यारे हबीब ने बताया, और दीन में इजाफा करना, दीन में नए काम इजाद करना और उसको सवाब समझना और उसको मोहब्बत का तकाजा बताना। सही बुखारी की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। आपने फरमाया हमारे इस दीन के मामले में जिस शख्स ने कोई भी नया काम इजाद किया जिस पर मेरा हुक्म नहीं है, आपने फरमाया वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है नहीं। सहाबी का वाकया भी सुन लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या नाम है सहाबी का? अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, प्यारे हबीब के प्यारे सहाबी, उमर इब्ने खत्ताब के बेटे। आता सा रजुलुन इला जंब इब्ने उमर, बिदत की तारीफ सहाबा के नजदीक क्या थी? एक शख्स सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास बैठा हुआ, उसको छींक आती है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं आना अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मैं भी अल्लाह की हमद करता हूं, मैं भी प्यारे हबीब पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूं, लेकिन लैसा हाकज़ा अमरना रसूलुल्लाह, लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उमर छींक आने पर दरूद व सलाम अल्हम्दुलिल्लाह के साथ पढ़ने पर कहते हैं मैं सलाम का मुनकर नहीं हूं, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन छींक आने पर नबी पाक ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह तो सिखाया है, साथ वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सिखाया। वो कहते हैं आप क्या कहते हैं? कहते हैं हम वही कहते हैं छींक आने पर जो नबी पाक ने सिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन। इस बात को समझिए, अब्दुल्ला इब्ने उमर सलाम के मुनकर थे। ਹੁਣ जवाब तुसी भी देना है, तुसी मैंने वादा किया जी हाथ पवावांगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर नबी पाक पे नाउजुबिल्लाह सलाम पढ़ने के मुनकर थे? नहीं मुनकर थे ना, सब यही मानते हैं ना। अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल थे ना, हमसे ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत करते थे ना, हमसे ज्यादा नेक थे ना। फिर छींक आने पर
الحمدللہ کے ساتھ اگر السلام علی رسول اللہ پڑھے تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ بھائی درود و سلام میں بھی پڑھتا ہوں لیکن اس موقع پر نبی پاک نے یہ الفاظ سکھائے نہیں، لہذا یہ سنت ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ذکر کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، ذکر کرنا کتنی بڑی نیکی۔ سنن دارمی کے اندر حدیث آتی ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت کچھ لوگ دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کھجور کی گٹلیں رکھی ہوئی تھیں، گٹلیاں، اور وہ کہتا تھا 100 بار کہو اللہ اکبر، پھر وہ ورد کرنا شروع کرتے تھے اللہ اکبر، 100 بار کہو لا الہ الا اللہ، وہ ورد کرنا شروع کر دیتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود صاحب النالین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو جاندے سی نا، اے نبی پاک دیاں جتیاں اٹھاندے ہوندے سی، نبی پاک دیاں۔ عبداللہ ابن مسعود کا آپ کو پتہ ہے لقب کیا ہے؟ صاحب النالین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جتیاں چکدے سی، جتھے نبی پاک نے جانا ہے جتیاں لانیاں نے تے کنے چکنیاں نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے۔ عبداللہ ابن مسعود کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی اذان ہو چکی، لوگ نماز کا انتظار کر رہے اور حلقے کے اندر بیٹھ کے اجتماعی طور پر بلند آواز سے ذکر کر رہے۔ عبداللہ ابن عمر دروازے سے، عبداللہ ابن مسعود دروازے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے امت محمد تیری ہلاکت کا وقت کتنی جلدی آ گیا، ابھی تو نبی پاک کا لباس، آپ کی قمیص، آپ کے کپڑے موجود ہیں، وہ بسیدہ نہیں ہوئے۔ نبی پاک جن برتنوں میں کھانا تناول کیا کرتے تھے ابھی تک وہ برتن نہیں ٹوٹے۔ نبی پاک کی ازواج مطہرات امہات المومنین موجود ہیں، نبی پاک کے صحابہ موجود ہیں، تم نے ابھی سے دین اسلام میں بدعات ایجاد کرنی شروع کر دی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود اللہ کا ذکر کرنے کو بدعت نہیں کہہ رہے، لیکن اس طرح خاص حالت بنا کے، وقت مقرر کر کے، اجتماعی طور پر گروندے بنا کے، اس کے بعد کاشن دینا 100 بار لا الہ کو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ کیا کون سا کام ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے اتنی سختی کی ان کی، حتی اخرجہم من المسجد، ان کو عبداللہ ابن مسعود نے مسجد سے باہر نکال دیا کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں رہنے دوں گا، تم دین اسلام کو، نبی پاک کی سنت کو خراب کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن، آج کل ایک یہ بھی بات چلتی ہے بھائی بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت، کہتے ہیں ایک پیڑی بدعت ہوندی ہے تو ایک چنگی بدعت ہوندی ہے۔ میں ان کی مثال دیاں، سوچاں کوئی چنگی مثال ذہن چاہے، بھائی چلو اے ہی دینا، کہنا ایک پیڑا چور ہوندہ ہے ایک چنگا چور ہوندہ ہے، اے گل سمجھ آ گئی؟ کہنے ایک بدعت سیئہ ہوندی ہے، عربی دا لفظ ہے سیئہ، بری، تے حسنہ دا مطلب ہے بھائی چنگی۔ یہ دی مثال انجی ہے جکن بھائی ایک چور چنگا ہوندہ ہے تے ایک چور پیڑا ہوندہ ہے۔ 2 بدعت کی قسمیں بنا لی، ایک بدعت بری ہوتی ہے، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں بدعت نالوں نو چنگیاں بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ بہرحال آپ کو پتا ہے نبی پاک خطبہ پڑھتے تھے، ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، آپ ہر خطبے میں کہتے تھے کہ ہر نیا کام دین کے اندر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی ہو سکتی نہیں۔ السنہ امام مروزی کی کتاب ہے، اب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی اور ان کے شاگرد ہیں، صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کا قول موجود ہے، صحابی رسول کا، کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ بدعت حسنہ کا رد کرنے لگے ہیں عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس بدعت کو اچھا ہی قرار دیں، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ دین اسلام نبی پاک پورا دے کے گئے، کامل دے کے گئے، نامکمل نہیں چھوڑ کے گئے۔ صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجۃ الوداع پہ 1.5 لاکھ کا مجمع سامنے کھڑا تھا، آپ نے فرمایا لوگو الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین پورا پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دے رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دین پورا پہنچا دیا ہے،
آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی ہے، دین کی کوئی بھی بات آپ چھوڑ کے۔ صحابہ نے جب یہ گواہی دی نا، نبی پاک آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے بھی گواہی دے رہے کہ جو تو نے مجھ کو رسالت کی، نبوت کی، ختم نبوت کی امانت میرے قدو پہ رکھی تھی، اے اللہ میں تیرے بندو کو دین پورا پہنچا کے جا رہا ہوں، دین میں کوئی چیز کم نہیں کر کے جا رہا۔ اسی موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کا میدان ہے، جبل الرحمہ کے پاس پیغمبر کریم کی اونٹنی کھڑی ہے، وہاں پر جبریل امین آتے ہیں، اونٹنی بھار کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے نیچے کو، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ اتار کے بیچتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اسی موقع پر دین مکمل ہو گیا۔ الاحکام فی اصول الاحکام امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا اسی آیت کے بارے میں صحیح سند سے قول لکھا ہے، بڑا سمجھنے کے قابل ہے جو لوگ نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احدث فی ہذہ الامۃ اليوم شیئا، امام مالک فرماتے ہیں 189 ہجری کے اندر، 179 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، امام و دار ہجرہ ہیں، 50 سال پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا ہے۔ ان کے دور کے اندر امام مالک سے بڑا کوئی عالم زمین پر موجود نہیں تھا، اور مدینے کے اندر ایک بڑے امام مصر سے آئے، ان سے فتویٰ پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا یفتیٰ و مالک فی المدینہ، جب امام مالک مدینہ میں موجود ہو، اس کی موجودگی میں کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ مدینہ میں فتویٰ دے سکے۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا سبق پڑھا رہے، سبق پڑھاتے ہوئے ان کا چہرہ سرخ اور سیاہ ہونے لگتا ہے، ایسے ہلتے جلتے ہیں جیسے تکلیف محسوس کر رہے ہوں، سبق جاری رکھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ جب سبق ختم کرتے تو شاگرد کو کہتے میری قمیض کو اٹھا کے دیکھو، مجھے کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ جب ان کی قمیض کپڑے سے اٹھائی جاتی ہے، کالے بچھو نے کئی ڈنگ اس کی کمر اور پشت پہ مارے ہوتے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے کہ آپ نے ہمیں دوران سبق کیوں نہیں بتایا، آپ نے اتنی تکلیف محسوس کی۔ اس کو کہتے ہیں پیغمبر سے محبت۔ انہوں نے کہا پیغمبر کی حدیث کا سبق چل رہا تھا، میں نے تکلیف اپنے کام کے لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، یہ نبی پاک کی حدیث کے ادب کے خلاف تھا کہ حدیث کا سبق چل رہا ہو اور میں اپنے کام کے لیے پیغمبر کی حدیث کو روک دوں۔ وہ امام مالک کہتے ہیں من احدث فی ہذہ الامۃ شیئا، جس بندے نے اس امت میں آج کے دن کوئی نیا کام دین اور ثواب کے طور پر ایجاد کیا اور لے کے آیا، لم یکن، وہ کام اس امت کے پہلے لوگوں میں صحابہ اور تابعین میں موجود نہیں تھا، لم یکن فی سلفھا، ایسا کام امام مالک کہتے ہیں ایجاد کیا جو دین میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ امام مالک پتہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں اس بندے پر جو بدعت حسنہ ایجاد کرتا ہے، کہتے ہیں فقد زعم ان محمدً خان الرسالہ، اس بندے نے، ظالم نے یہ خیال کیا ہے کہ گویا محمد کریم نے نعوذ باللہ رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ لأن اللہ یقول، امام مالک کہتے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک کہتے ہیں جو دین اسلام میں نیا کام ایجاد کرے پھر اس کو اچھا سمجھے جو صحابہ اور سلف کے اندر نہیں تھا، اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتماد نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خائن سمجھا ہے رسالت پہنچانے میں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا آج بھی دین ہو سکتا، جو حضرت رسول اللہ کے زمانے میں دین نہیں تھا آج دین ہو سکتا۔
نبی پاک کے زمانے میں کنڈیاں دا ختم ہے سی کنڈے انجی دیندے نے کہ ختم دواندے نے چلو اللہ دا شکر ہے سانو نہیں پتا یہ بھی اللہ دا بڑا کرم ہوندا جے سانو پتہ ہی نہیں وے سٹاک ایکسچینج وچ اج کل فیکٹو سیمنٹ دی کی ریٹ جا رہا ہے فوجی سیمنٹ دا کی رہے سانو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اسی کدے خریدیا ہی نہیں ہے 2 نمبر شاید اسی گاہک ہی نہیں ہے سانو کی پتہ ہے سانو کو بندہ پوچھے بھائی بھائی جی ہے جڑا آرٹیفیشل دہی ہے دا کی ریٹ میں نہیں پتا ہاں خالص دہی دا کی ریٹ ہے وہ میں مارکیٹ لے آنا منو پتہ ہے تے بندے نے پوچھے بھائی یار ہے ملاوٹ والے سونے دی کی بھائی 10-12 کیرٹ دا تے جڑا سنیارا کھرا کام کرنا انہوں نے کہا میرے کو 24-22 کیرٹ 20 کیرٹ دا پوچھ لے ہوں 12 کیرٹ تو ادو اد سونا تے ادو اد پتل او دا مینوں پتا نہیں تے سانو پائی ملاوٹ والی شے دا پتا نبی پاک کے زمانے میں جو کام دین نہیں تھا امام مالک فرماتے ہیں بعد میں بھی وہ دین ہو سکتا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ دین ہم نے آج کے دن مکمل کر دیا اور نبی پاک دین پورا دے کے گئے ہیں جو چیز اس دن دین میں نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی بہرحال پھر اس طرح کیا لوگوں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا کیا سوچا کیا ذہن میں خیال کیا آتا ہے جب بھی بندہ کو کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے دماغ میں خیال چل رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو یا 13 ربیع الاول کو یا کسی بھی دن کو ہم جلوس نکالیں گے جھنڈیاں لگائیں گے اور دوسرے تیسرے کام کریں گے محفل میلاد مقرر کریں گے تو نبی پاک سے محبت ہوگی اور جو ایسا نہیں کرے گا ہم اس کے بارے میں اب تو وال چاکنگ پہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے تو پہلے وال چاکنگ کرتے تھے ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم نے کہا اگر محفل میلاد منانا جشن عید میلاد قرار دینا اگر یہ نبی پاک کی آمد کی خوشی کا تقاضا ہے تو میرا سمجھدار لوگوں سے سوال ہے آپ نے کہا ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشی منانے کا مطلب کہ آپ کی طرح ڈھول ڈمکا جلوس گانے میوزک نعت پہاڑیاں بنانا مرد و زن کو بازاروں کے اندر نکالنا بازاروں کو سجانا لالٹینیں لگانا اور لائٹیں اور مرچیں لگانا اگر یہ پیغمبر کی آمد کی خوشی کا مطلب ہے جو ایسا نہیں کرتا وہ ابلیس ہے میرا آپ سے سوال ہے کیا ابو بکر صدیق نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت کے اندر 2 دفعہ یہ دن آیا ابو بکر صدیق نے محفل میلاد مقرر کی تھی سیانے لوگوں کو میرا سوال ہے اس نے کہا ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوش ہیں عمر ابن خطاب کے دور میں 10 دفعہ یہ دن آیا کیا انہوں نے محفل میلاد مقرر کی یہ کہتے ہیں ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا عثمان ذو النورین دورہ داماد 12 دفعہ ان کے دور خلافت میں دن آیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ فاتح خیبر سارے مذہب حسنین کریمین کے والد سیدہ خاتون جنت کے شوہر علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 دفعہ یہ دن آیا اور ظالموں تم نے کس کس کو گالی دی ہے کس کس کو تم نے نیچا کر دیا ہے اپنی مسلکی تعصب کا اظہار کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے کبھی میلاد کا جلوس پھر آپ کیوں کہتے ہیں ابلیس کے سوا جہاں میں چلو صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بلکہ جال حق کی کتاب ہے مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے لکھی ہے تو وہ انسائکلوپیڈیا ہے بھائی لوگوں کے مسلک کا اس میں وہ لکھتے ہیں لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ پہلے 3 زمانوں میں صحابہ تابعین تبع تابعین مفتی احمد یار نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں اس کام کو محفل میلاد کو پہلے 3 زمانوں میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانوں میں یہ دن نہیں منایا گیا انما حدث بعد یہ تو بعد کی بات ہے اسی بھی یہی کہہ رہے ہیں جڑی چاہے بعد دی ہوئے وہ دین ہو سکتی وہ بدعت ہو سکتی دین عبدالسمیع رامپوری صاحب انوار ساتیہ ہے بھائی لوگوں کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی انوار ساتیہ میں لکھتے ہیں یہ فرحت و سرور کی محفلیں اور یہ سارا فرحت و سرور کا سامان اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں اور خاص 12 ربیع الاول کو محفل میلاد منعقد کرنا یہ 6 صدی ہجری میں ہوا ہے پہلے زمانوں میں موجود مولانا
غلام رسول سعیدی صاحب شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں محفل میلاد صحابہ تابعین نے منعقد نہیں کی، یہ بات بجا ہے، اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں جو کام ابو بکر عمر نے، عثمان و علی نے، طلحہ و زبیر نے نہیں کیا وہ دین ہو سکتا۔ ہن دو آخر تے حدیثاں سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو۔ محفل میلاد دیاں جنیاں گلاں نے نا، ایڑی میں دو چار گلاں کیتیاں نے، ایدے وچ آ گئی ہیں۔ تواڈے کول بندہ کوئی پوچھے بھائی تسی جلوس کیوں نہیں کڈدے محفل میلاد دا، تو تسی کہنا بھائی اس واسطے کہ ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے، اہل بیت نے نہیں کڈیا تے اسی نہیں کڈیا۔ بس اینا جواب جے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عائشہ، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین یہ عید میلاد النبی کی تیسری عید منائے بغیر جنت میں نبی پاک کی زبان سے دنیا میں جنت کی بشارت بن کے جنتی بن سکتے ہیں، تے اسی فقیر مسکین جنت دیاں بشارتاں تے کوئی نہیں، لیکن انہاں دے پیچھے لگ کے اسی امید کرنے ہیں سانوں بھی جنت لب جائے۔ دو باتیں ارباز ابن ساریہ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی، پھر اپنے چہرہ اقدس کو پھیرا، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آپ نے ایسا عظیم و بلیغ واعظ کیا کہ لوگوں کے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہنے لگی، صحابہ رونے لگے، ایسا بلیغ واعظ کیا۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں وصیت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وصیتیں کی، ایک خاص وصیت آج کے دن کے تعلق سے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ ان اختلاف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت پہ چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا میرے طریقے پہ چلنا اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلنا، مضبوطی سے پکڑنا جیسے کسی چیز کو داڑھ سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، ساتھ یہ بھی بتایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہر دین اسلام میں نیا کام کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے، ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث جو سنانا چاہتا تھا، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد، جو میری سنت میرے طریقے پہ چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے ہی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بدعت کی تعریف بتا دیں، بدعت کہتے کس کو؟ بدعت کہتے ہیں، میں اپنی تعریف نہیں بتاتا، ہمارے جو عید میلاد منانے والے بھائی ہیں وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ عینی حنفی 855 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس میں لکھتے ہیں البدعۃ ہی ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ، بدعت کی سادہ تعریف علامہ عینی حنفی المتوفہ 855 ہجری صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں ہیا ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ، بھائی بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب قرآن میں موجود نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہ ہو۔ اور کہتے ہیں وقیل اظہار شیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمان الصحابہ رضی اللہ عنہم، یا وہ چیز دین میں لے کے آنا جو نبی پاک کے زمانے میں موجود نہیں تھی یا نبی پاک کے صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں بلکہ ساڈا نام لے کے آکھیا نے، سانو کہتے ہیں او وابیو، اینج آکھیا نے او وابیو، نبی پاک کے زمانے میں پنکھے کوئی نہیں تھے، ریڈیو کوئی نہیں تھا، جہاز
بحری جہاز کوئی نہیں تھے، یہ موٹر کاریں کوئی نہیں تھی، اور جنیاں جدید اس دور ہی چیزاں آئی تو 50 60 70 سال پہلے آ گئی سی۔ تو کہتے ہیں اے تسی انہاں چیزاں دے عمل کردے ہو، بھائی ریڈیو یہ وہ ساری چیزیں ایجادات اللہ دے نبی دے زمانے تے صحابہ دے زمانے تے بھی کوئی نہیں، یہ بدعت نہیں ہیں۔ گل سمجھ آئی جے؟ پوری گل سمجھ آ گئی جے؟ تے دا جواب بھی تانوں ہی آ جانا چاہیے۔ او اللہ دے او بندیو، او پلیو لوکو، او میرے پراوو، سادیو، او بدعت اونوں کہندے نے جڑا ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، دین سمجھ کے دین وچ کوئی اضافہ کیتا جائے۔ کپڑے پانا بدعت تے گڈی چلانا بھی بدعت، اس کا تعلق گناہ اور ثواب کے ساتھ نہیں۔ آپ جیسا کھانا کھائیں، جیسے کپڑے پہنیں، جب تک شریعت میں اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا، کائنات کی ہر سہولت حلال ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے جو زمین میں پیدا کیا نا وہ سب تمہارے لیے ہے۔ جتنی ایجادات، کمپیوٹر، جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا یہ بدعت ہے، یہ دین میں بدعت نہیں ہے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جو دین، ثواب، اجر، نیکی، تقرب، آخرت، محبت رسول کا تقاضا سمجھ کر آپ سنت سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ تو بھائی پکھا چلانا تے گڈی چلانا اسی اینوں نماز کوئی عبادت سمجھ کے کر دے، یہ ضروریات ہے۔ اس دور میں اونٹ چلتے تھے، گھوڑے چلتے تھے، بحری جہاز چلتے تھے، اس دور کے اندر آ کے ایجادات ہو گئیں۔ اس دور میں ڈاکیا بھیجنا پڑتا تھا گھوڑے کے اوپر، اس دور کے اندر ٹیلی فون آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، زوم آ گیا۔ تو لہٰذا ان مفتی احمد یار نعیمی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا جواب غیبی طور پر ہے، اور ان کے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، بچوں والی باتیں نہ کیا کریں، بھائی پکھا چلانا بدعت کتوں ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک بندے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اے نبی پاک تریزاں والا کرتا پایا ہے کہتا نبی پاک تریزاں والا کرتا، نبی پاک تریزاں والا کرتا پایا ہے۔ میں کہا جی پتہ نہیں، نبی پاک نے تریزاں والا کرتا نہیں پایا، لیکن نبی پاک نے سونا لباس پایا ہے۔ کی پایا ہے؟ اور لباس پان دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہندے نے اے بنو آدم اسی آسمان تو تواڈے واسطے لباس اتاریا ہے تاکہ تانوں زینت عطا کرے اور تہاڈا ستر ڈھانپے۔ تے لہٰذا جو بھی لباس ہے او دے اندر اگر فحاشی اور یعنی مرد و زن دے اندر تشبیہ موجود نہیں، کوئی کفار دی کسی عبادت نال تشبیہ نہیں رکھدا، تے پاویں تریزاں والا کرتا پاؤ، تے پاویں کالر لا کے پاؤ، تے پاویں پینٹ کوٹ تے ٹائی پاو، اے دے تو شریعت نے منع کیتا۔ تے انج دیاں گلاں بچیاں والیاں نہ کریا کرو، تسی عالم لوگ ہو، تانوں یہ گلاں کرنا زیب۔ چلو ایک نویں گل سن کے آیا ہوں وہ بھی ہو جے وچ، نماز کو 8:15 تے کر لیے مہربانی۔ چلو پھر ڈن ہو گیا جی۔ ابھی میں آ رہا تھا تو آصف اشرف جلالی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، وہ میرا خیال ہے عراق وغیرہ سے پڑھ کے ہیں، بڑی عالم فاضل شخصیت ہے۔ کسی شخص کی علمی جو شخصیت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ چیلنج کر رہے تھے، کہتے ہیں میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں قیامت تک اس کا جواب نہیں ہے۔ میں اتو اٹھیا، میں کہا چلو قیامت تے کنے دیکھی ہے، اسی قیامت تو پہلے دا جواب دیں۔ انہوں نے کہا قیامت تو پہلے دا جواب، قیامت تک ان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ میں کہا قیامت کنے تکی اسی انشاءاللہ جے زندہ رہا نا میں مغرب تو بعد تک تے قیامت تو پہلے انشاءاللہ جواب دے کے جاؤں گا۔ اعتراض کیے، کہتے ہیں امام بخاری نے لکھا ہے میں نے جب صحیح بخاری لکھی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد دعا کر کے پھر صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہو جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ امام بخاری نے یہ پوری نماز کہاں سے بنا لی کہ ہر حدیث لکھنے کے اوپر امام بخاری غسل کر رہے ہیں اور ایک نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں کیا چلے ہو لوگو، پلے ہو لوگو، وہ صحیح بخاری شریف تسی آپ پڑھاندے ہو تے بچیاں نو کیوں تنگ کردے ہو، بچیاں کو کیوں گلاں چھپاندے ہو؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تسی یہ فرمان سنے ہیں، ایک قیامت تو پہلے جواب جے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا جس طرح نبی پاک ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی اہم ضروری کام کرنے لگے تم میں سے 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ نبی پاک نے میں جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استخارہ کر کے وہ کام کیا کرو۔ گال سمجھ آ گئی؟
تو وہ کہتے ہیں قیامت تو پہلے جواب نہیں. امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے. حدیث لکھنا کو معمولی کام، اور نبی پاک کی حدیث لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہو جائے، اتنا بڑا امت کا بوجھ ہے. یہ دین کی امانت پہنچانی ہے. ان کو اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ پہلے غسل کرتے تھے. غسل کرنا، وضو کرنا طہارت ہے، نبی پاک نے سکھایا، اس کی دلیل اسلام میں موجود ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا استخارے کی نبی پاک نے سکھایا، پھر استخارے کی دعا کرنا بھی نبی پاک نے سکھایا. تو کہتے ہیں امام بخاری نے نماز پوری گڑھ لی ہے. نبی پاک نے امام بخاری نے کوئی نماز نہیں گڑھی، نبی پاک کا سکھایا ہوا استخارہ کیا ہے. استخارہ کرنا تو سنت ہے. لہٰذا لو جی قیامت تو پہلے جواب آ گیا جی. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے اس تھوڑے وقت کے اندر اپنے کم علم کے مطابق تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، اذان دے کے تو اسی وقت ہم 8:15 پہ انشاءاللہ جماعت کروانی. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو کسی بھی دین کا کوئی مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.